کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم نے فنڈز کا اعلان کیا ہے، بلا شبہ وہ قابل تحسین ہے، مگر اس کے ساتھ وہ جو فنڈ ہر خاندان کو دیا جائے گا، لوگوں کی جتنی بڑی تعداد ہے، تمام کے حصے میں 3 وقت کے کھانے کے لیے 100 سے 150 روپیہ آئے گا، تو اس میں کیسے مینج ہوگا؟ دیکھیں مجبوری یہ ہے نا، اس کو سمجھیں۔ انڈیا نے $23 بلین ایلوکیٹ کیے ہیں، انہوں نے $2000 بلین ایلوکیٹ کیے ہیں امریکہ نے، جو تناسب میں وہاں 30 کروڑ آبادی، یہاں ایک ارب 20 کروڑ ہے، جو اس سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن وسائل ہیں تو دیں گے نا۔ اگر گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ رات اسحاق ڈار صاحب مذاق اڑا رہے تھے کہ جی یہ اس کو کیوں اس پیکیج میں ڈال دیا جو ریفنڈ ہے انڈسٹری کا، تو آپ سب کچھ لے گئے، باقی جو بچا وہ تو بھائی جو پچھلی حکومتیں رہی ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، میں زیادہ سخت بات نہیں کرنا چاہتا، تو آپ نے نہ لوگوں کو تعلیم دی، نہ ہیلتھ سسٹم بنایا، نہ آپ کے پاس زر مبادلہ ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ پاکستانی جو کماتے ہیں اسے دگنا خرچ کرتے ہیں، یعنی بطور قوم کے، چنانچہ قرض جو ہے وہ ہر سال دگنا ہوتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا، اگر دگنا نہیں تو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک رویہ اگر میں کوئی سخت لفظ استعمال کر تو اس کے لیے معذرت، بڑی شرمناک رویہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ سندھ کے اندر بھی، پنجاب کے اندر بھی، جہاں جہاں وائرس پھیلا وہاں پر اپیلیں کی جا رہی ہیں، باقاعدہ ہاتھ جوڑ کے اپیلیں ہو رہی ہیں، گھروں کے اندر ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، چوک چراہوں میں کھڑے ہیں، بازاروں میں کھڑے ہیں، شاید جو لوگ پہلے کبھی نکلے نہیں تھے وہ بھی اب سڑکوں پر نکلے ہیں، بچوں کو لے کر نکل رہے ہیں۔ اسی لیے عرض کرتا ہوں نا کہ سب سے بڑا مرض تو جہالت ہے نا، کہ زندگی میں ڈسپلن کی قدر و قیمت آزادی سے کم نہیں ہے۔ بالکل۔ اب امریکہ ہے نا اس کا مرکز، جی اب امریکہ ہے، امریکہ میں بہت زیادہ اس لیے کہ انہوں نے لائٹلی لیا۔ 10 سے 15 لاکھ سیاح روز آتے تھے، اور تقریباً میں نیو یارک میں رہا ہوں کچھ دن، تو 100 اقوام کے لوگ وہاں رہتے ہیں، اور پابندی نہیں لگائی، اور خود فریبی کا شکار ہے۔ آپ اپنے وزیر اعظم کو کیا کہتے ہیں کوتاہی کی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا؟ دنیا کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے اور کیا صورتحال بنے گی، میں اس پہ بات کروں گی، مگر آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس جب سے نکلا اور جو ملک اس کے زد میں آیا، پھر ایک بحث چلی اس کی ویکسین کو لے کر، اور کہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں پہ گیا۔ چائنیز کو بھی اس کے ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے، چائنا امریکہ کو ذمہ دار اس کا قرار دیتا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے رہ چکے ہیں حسین ہارون صاحب، آپ یقینی طور پہ ان سے واقف ہوں گے، ویکسین کو لے کر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وائرس تیار کہاں پہ ہوا، کس طرح سے پھیلایا گیا، کہاں کہاں سے ہوتا ہوا کس جگہ پہنچا، اور جو حکومتیں جرمنی کی اور فرانس کی اور اسپین کی اور دوسری یورپی، وہ اس کو کیا معاف کر دیں گی؟ اگر یہ سچی ہے تو یہ پتہ چل جائے گا۔ پورے وثوق سے نہیں کہہ رہے، چینیوں کو بھی شبہ ہے، وہ بھی پورے وثوق سے نہیں کہہ رہے۔ ٹھیک ہے، چلیے وائرس تھا، جہاں بھی بنا پھیلا، دنیا میں تباہی مچا رہا ہے، ویکسین کا عمل کہاں تک پہنچے گا ہارون صاحب؟ دیکھیں جی، ویکسین کا کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل بنا چکا ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے بھی یہ کہا، اچھا چینی اور امریکی ڈاکٹر مل کے کام کر رہے ہیں، بالکل ایسا، اچھا لیکن اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے مرحلہ وار، جانوروں پہ، پھر انسانوں پہ، پھر اس کے نتائج کو دیکھنا، پھر اس کی حتمی منظوری دینا۔ وہ اس طرح نہیں ہوتا جیسے ہمارے حکیم نے، کسی نے دوا بنا لی، کسی نے اس کو نسخہ بتا دیا، اس نے 5 مریضوں پہ استعمال کر لیا، 3 ٹھیک ہو گیا تو اس نے کہا بس یہی دوا ہے۔ نہیں، اس کے سارے سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے ہوتے ہیں، اور چونکہ اس کا تعلق تمام بنی نوع انسان سے ہے، اس کو بہت کیئرفلی ایگزامن کیا جائے گا۔ اب اگر ڈاکٹر مائیکل کی بات مانی جائے، دیکھیں کچھ تو حفاظتی اقدامات ہو رہے ہیں، اس وقت تو وہی ہو رہا ہے، اب تو احتیاط ہی کی جا سکتی ہے، ریزسٹنس بڑھائی جا سکتی ہے، آئسولیشن اختیار کی جا سکتی ہے، ہاتھ دھوئے جا سکتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے، میری ابھی ایک بات ہوئی، دیکھیں ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، وہ بھی سجیسٹ کچھ کر رہے ہیں، میتھڈ بتا رہے ہیں، اس میں میری پاکستان میں ٹاپ امریکن ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، جو صدر عارف الوی کے ساتھ بھی رابطے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بات وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن طریقہ غلط ہے جو وہ سجیسٹ کریں گے اس طرح بنایا جائے، تو گورنمنٹ شوڈ بی ویری 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 کیئرفل۔ اب ذرا اب ہارون صاحب بحث کو ذرا مسلمانوں کی اچھا، جو مولانا صاحبان نے کیا، اس پہ بہت صدمہ ہوا۔ علم کی دنیا میں جذبات نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، علم دے بالکل ایک ترازو ہوتا ہے بڑا حساس، جو دیکھتا ہے اصول اور حق کیا ہے، بالکل انسانی جان کی حرمت ہے۔ ان سے مولانا ایک صرف عالم دین نے اختلاف کیا، باقی سب نے کہا مسجدیں کھلی رہیں گی اور یہ اللہ کو پکارو۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ تنہائی میں اسے پکارا جائے، نماز باجماعت بہت عظیم الشان چیز ہے، جو اقبال نے کہا تھا کہ اجتماعی شان پیدا کر دی عبادت میں، مسلمانوں کی عبادت ہے۔ لیکن اللہ کے بندو، یہ تو اللہ کی مخلوق کو وہ نمازیوں کی جان بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں نا، بالکل، اس لیے تو نہیں کہہ رہے۔ مسجدیں کون بند کرانا چاہے؟ مسجدیں ہمارا امتیاز ہیں، ہمارا نشان اور فخر ہیں،
مسجد کون بند کر, مسجد کا کون خلاف ہو سکتا ہے؟ کوئی پاگل ہی ہوگا. میں تو کسی غیر مسلم کو بھی نہیں مسجد کے خلاف بات کرتے دیکھا, صحیح, سوائے کسی ایک آدھ پاگل کو زندگی میں دیکھا مسجد کے خلاف بات کرتے ہوئے کہ جی لاؤڈ سپیکر استعمال کرتے. وہ خیر اس میں اعتدال ہو سکتا ہے. دنیا میں صفائی کے تصورات بدل جائیں گے, اور اگر کچھ لوگ غور کریں گے اور عقل سلیم اللہ نے انہیں بخشی ہے تو یہ چمگادڑے کھانا تو چھوڑ دیں گے. اور دیکھیے, اور اب ایک اور بڑا دلچسپ نکتہ ہے, یہ ساری تفصیلات حرام اور حلال کی جاوید غامدی صاحب سے میں کہوں گا غور فرمائیں حضرائے کرم جو وہ تبلیغ فرماتے رہتے ہیں. یہ ساری تفصیلات حدیث میں ہے حرام اور حلال کی. قرآن مجید میں تو ایک دو چیزوں کا ذکر ہے, دو تین چیزوں کا. حدیث سے رہنمائی ملتی ہے زندگی کی. حدیث بتاتی ہیں کہ کیا چیز کھانے, کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. رزق حرام کی بحث نہیں ہے, یعنی کیا کون سے جہاں, اور جگہ ذبیحہ کیا ہے, ذبیحہ سے خون نکل جاتا ہے سب, اور جھٹکے سے جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو سارا خون نہیں نکلتا. یہ نئے طریقے ہیں اب. گوشت یہ تو لیبارٹریوں میں طے شدہ ہے کہ جو ذبح کیا ہوا جانور ہے اور اس کی شہرک سے خون نکلتا ہے وہ تمام بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے. وہ وائرس سے نکل جاتے ہیں نا جی, خون میں ہوتے ہیں نا وائرس. بالکل, وائرس تو لہو میں ہے, اور گوشت زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے, حتیٰ کہ اس کی کھال بہتر ہوتی ہے. حتیٰ کہ اس کی کھال, جو طریقے خدا نے بتائیں, یہ دنیا بدلے گی, یہ صفائی کے تصورات بدلیں گے, معاشی اور اگر انسانوں میں کوئی غور و فکر کا مادہ ہوا, یہ تو وقت بتائے گا, تو یہ ظلم کی یہ جو چکی چل رہی تھی ساری دنیا میں, فلسطینی یرغمال ہے اور ایرانی یرغمال اور ونزویلا یرغمال ہے اور رنگیا کے مسلمان یرغمال ہیں اور کشمیری یرغمال اور انڈین مسلمان یرغمال ہیں, تو شاید اس میں بھی کچھ تبدیلی ہے. اور جہاں نہیں آئے گی وہ معاشرہ اپنی تباہی کا سامان کرے گا. کیا یہ آخری وائرس ہے؟ ہم یہ تو نہیں جانتے, ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی اور بھی ہو, اس سے بھی زیادہ سنگین وبا پھوٹ سکتی ہے. اچھا, ابھی ہارون صاحب, اگر وہ عوامل رہیں گے, وائلڈ لائف کے ساتھ انسان کا اتنا قریبی انٹریکشن رہے گا, درندوں کے ساتھ اور ان منوع جانوروں کے ساتھ, حلال حرام کے درمیان تمیز اگر نہیں رہے گی تو اس سے زیادہ سنگین وبائیں پھوٹ سکتی ہیں. پہلے بھی ہوئے ہیں.